بریگیڈیئر صاحب، سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ افغانستان کی جانب سے 3 روز قبل راولپنڈی، کوئٹہ اور کوہاٹ میں ڈرون حملوں کا لانچ کیا جانا کیا بتا رہا ہے، اور اس میں بھارتی مداخلت کا امکان کتنا بڑھ گیا ہے؟ دیکھیے، بھارتی مداخلت کا تو بہت امکان ہے، کیونکہ یہ جو ڈرون ٹیکنالوجی ہے یہ اسرائیل سے بھارت کو منتقل ہوئی، اور بھارت نے پاکستان کے خلاف بھی اس کو استعمال کیا تھا۔ ہارپی اور ہیرپ ان کے لائٹرنگ میونیشنز تھے جن کو آپریشن سندور میں مار گرایا گیا تھا، اور وہی ٹیکنالوجی اب ایسا لگ رہا ہے کہ وہ کابل کو منتقل کر رہے ہیں، مگر جو ہمارے خلاف استعمال ہوئے ہیں وہ اتنے مؤثر نہیں تھے۔ یہ کوئی اس کا لو ٹیکنالوجی ویریئنٹ تھا جو انہوں نے استعمال کرنے کی کوشش کی، اور 100% ان کو مار گرایا گیا، کوئی خاص وہ نقصان بھی نہیں کر سکے، مگر یہ ان کی انٹینٹ ظاہر کرتا ہے، اور یہ بڑا ایک ڈینجرس ڈائمینشن ہے۔ بھارت جو جن شعلوں کو ہوا دے رہا ہے وہ الٹیمیٹلی اس کو بھی لپیٹ میں لیں گے، کیونکہ یہاں پہ تو ایک دہشت گرد رژیم ہے جو کہ دہشت گرد تنظیموں کی بھی مدد کر رہا ہے، اور پاکستان اور دیگر جو نیبرز ہیں ان کے خلاف بھی وہاں سے کارروائیاں ہوتی ہیں۔ صحیح۔ تو یہ ایک بھارتی جو اس کے ساتھ لنکس ہیں اس کو بالکل ڈینائی نہیں کیا جا سکتا۔ صحیح۔ بریگیڈیئر صاحب، یہ اب جس طرح سے افغانستان نے حملہ کیا، اس کے جواب میں پاکستان نے بھی آپریشن غضب للحق کے اگلے مرحلے میں قندھار میں ٹارگٹس کو نشانہ بنایا۔ آپ کے نزدیک آپریشن غضب للحق کتنا کامیاب رہا، اور اس سے سرحد پر دہشت گرد حملوں میں کتنی کمی آئی؟ دیکھیں، جس دن سے پاکستان نے آپریشن شروع کیا ہے 26 فروری سے، تو اس سے پہلے کے جو اسٹیٹسٹکس ہیں اور ابھی کے اسٹیٹسٹکس، تو ان کو کوریلیٹ کریں تو واضح کمی آئی ہے، کیونکہ جب آپ بیٹل اینیمی کی طرف لے کے جاتے ہیں، ڈومینیٹ کرتے ہیں، فریڈم آف ایکشن آپ کے پاس ہوتی ہے، تو دشمن جو ہے وہ منتشر ہوتا ہے، اور جب وہ آن دا رن ہو تو اس کو اپنی جو پلاننگ ہوتی ہے اس میں دشواری پیش آتی ہے، اور اندر جو دخول کرنے میں بھی جس طریقے سے ان کی تشکیلیں پہلے آ رہی تھیں، اب وہ ان کو بہت مشکل پیش آ رہی ہے، اور ڈیفینیٹلی جب ان کو اپنے سروائیول کا مسئلہ پیش آ جائے تو پھر وہ اس طرف ظاہر ہے ان کی جو ڈیگریڈیشن ہوتی ہے، کیپیسٹی ٹو لانچ ٹیرر اٹیکس۔ صحیح۔ بریگیڈیئر صاحب، ابھی جو سچویشن ہے اس میں کمی لانے کے لیے چین نے بھی چین کے متحرک ہونے کی اطلاعات سامنے آ رہی ہیں۔ کیا چین کے کہنے پر پاکستان آپریشن غضب للحق روک سکتا ہے؟ دیکھیے، آپ اس میں جو جاننے کی چیز ہے کہ یو مسٹ انڈرسٹینڈ کہ آپ کا واٹ واز دا پولیٹیکو اسٹریٹجک آبجیکٹو۔ تو آپ کا تصویراتی ہدف جو تھا وہ طالبان رژیم کو مجبور کرنا کہ وہ اپنی پالیسی کو تبدیل کریں، دہشت گردوں کی جو سرپرستی ہے اس سے ہاتھ اٹھائیں، اور اس کی مینیفیسٹیشن کے لیے جو آپریشنل آبجیکٹیوز تھے وہ یہ تھے کہ آپ کو جو افغانستان کے اندر سے جن چیک پوسٹوں سے آپ پہ حملہ ہو رہا تھا، جو دخول کے راستے تھے جہاں سے وہ دہشت گردوں کی تشکیلیں آ رہی تھیں، ان کو سیل کرنا، ان چیک پوسٹ پہ حملہ کرنا، اور جو بیسز تھے جہاں سے سوئسائڈ بامبر بن رہے تھے، جہاں وہ لاجسٹک سسٹیننس حاصل کر رہے تھے، اس کو تباہ کرنا، اور اس لیڈرشپ پہ بھی حملہ کرنا جو کہ اس کو ہوا دے رہی تھی۔ تو یہ مقاصد حاصل کرنے کے لیے پاکستان نے آپریشن کیا ہے، اور یہ آپریشن اس وقت تک جاری رہے گا جب تک یہ ہدف پورا نہیں ہوتا۔ چین باہر طور اس میں شامل ہے، میڈیٹری ایفرٹس اس کی پہلے بھی تھیں، اب بھی ہیں، اب وہ اس میں اگر کامیابی ہو جاتی ہے تو پاکستان اس کو ویلکم کرے گا، بصورت دیگر ہم اپنا آپریشن جاری رکھیں گے۔ صحیح سر، اب ایشو یہ ہے کہ حال ہی میں سعودی عرب، قطر اور ترکی کی ثالثی میں ہونے والے پاک افغان مذاکرات بھی ناکام رہے۔ اب کیا چین کی ثالثی کامیاب ہو جائے گی؟ دیکھیے، اس پہ کچھ کہا نہیں جا سکتا قطعیت کے ساتھ، کیونکہ ماضی میں ماسکو فارمیٹ بھی ہم نے آزما کے دیکھ لیا ہے، جس میں چین بھی شامل تھا، جس میں سینٹرل ایشین ممالک بھی تھے، امیجیٹ نیبر ایران سب شامل تھے۔ کوادری لیٹرل فورم بھی ہم نے آزما کے دیکھ لیا، ٹرائی لیٹرل بھی، مگر وہ سرے منہ اپنے سٹانس سے انحراف نہیں کرتے، کیونکہ وہ ایک قرون وسطیٰ کی سوچ ہے، ان کی پاور کی ان کا منشا ہے، اسلام کو ایز اے فگ لیف استعمال کرتے ہیں، اور سفارتی نزاکتوں سے، اسٹیٹمنٹ شپ سے بالکل نابلد ہے۔ تو ایسے ایکٹرز جو ہوں، وہ جو ہیچری آف ٹیررزم بنا دیا ہو افغانستان کو، تو ان سے کچھ زیادہ ایکسپیکٹیشن یا توقع نہیں رکھی جا سکتی، مگر چین کا جو یہ سفارتی کوشش ہے، پاکستان کو اس کو ویلکم کرنا چاہیے، اور
پوری کوشش کرنی چاہیے کہ اگر چین ان پہ لین آن کر سکتا ہے, ان کو پریشرائز کر سکتا ہے, تو ہمیں تو فائدہ ہوگا. مگر کیا چین یہ کر پائے گا جبکہ چین کے اپنے لوگوں پہ حملے ہو رہے ہیں اور چین ان سے نالاں ہے. مگر اگر طالبان کو کوئی باہر سے ہوا دینے والی قوتیں نہ ہوں جس میں بھارت شامل ہے, اور کچھ بعید نہیں کہ کوئی اور بھی عالمی طاقتیں ہوں, تو وہاں پہ پھر چین کا کتنا اثر ہوگا یہ ہمیں دیکھنا ہوگا. صحیح سر, پاکستان کی تو ایک ہی ڈیمانڈ رہی ہے کہ جو افغان سرزمین ہے, افغانستان کی جو سرزمین ہے, وہ دہشت گردی میں پاکستان کے خلاف استعمال نہ ہو, جیسے ٹی ٹی پی ہے اور بھی دیگر عناصر ہیں. اب ہماری ابھی بھی یہی ڈیمانڈ ہے. سر, اس چیز کی ذمہ داری کون لے گا تاکہ یہ جو ہمارا پرابلم ہے افغانستان کے ساتھ یہ سارٹ آؤٹ ہو سکے؟ اس کی تو دو پاسبلٹیز ہیں کہ اگر تو آپ اتنا ان پہ پریشر ڈالیں ملیٹریلی اور اتنا ان کا نقصان ہو جائے کہ وہ فرام اے پوزیشن آف ویکنیس نیگوشیٹنگ ٹیبل پر آ جائیں اور آپ اپنی بات ان سے منوا لیں. بصورت دیگر کوئی جیسے چین میڈیشن کر رہا ہے, تو چین جیسا ملک جب میڈیشن کرے گا تو پھر ضامن بھی ہوگا, اور ضمانت تو وہ ہوگی کہ میجریبل اور ٹینجیبل جو اس کی وٹنسز ہوں گے وہ دیکھتے ہوئے ہمیں پیس کی طرف جانا ہوگا. کیونکہ جب تک کریڈیبل کوئی گارنٹی نہیں دے گا طالبان رژیم کے بیہیویئر کی, جو ان دا پاسٹ آلسو انہوں نے اس قسم کی بہت سی یقین دہانیاں کیں مگر اس کے بعد وہ واپس اپنے الفاظ سے پھر گئے, تو یہ یقین دہانی ضامن ہی کرواتے ہیں جو کہ میڈیٹری ایفرٹس میں شامل ہوتے ہیں. صحیح سر, اب ایک ایشو یہ بھی ہے کہ روس کے علاوہ افغانستان کو کسی اور ملک نے تسلیم نہیں کیا ہوا, تو ایسی رجیم کی گارنٹی پاکستان کو کون دے سکتا ہے کہ وہ اپنی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال نہ ہونے دے؟ دیکھیے, عالمی قوتیں جو اس میں شامل ہوتی ہیں, پہلے قطر بھی کوشش کرتا رہا ہے, اس کے بعد یہ چین نے بھی ابھی کوششیں شروع کی ہیں, ترکی اور سعودی عربیہ بھی کچھ وہ ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ روابط کے حوالے سے طالبان سے بات کرتے رہے ہیں. یہ وہ ممالک ہیں جو کہ کردار ادا کر سکتے ہیں, کیونکہ طالبان رژیم ڈیفینیٹلی وہ ایک بار اکانومی ہے, وہاں سے وہ انلیگل کرائم اور باقی وہ جو ایکٹیویٹیز ہیں وہاں سے پیسہ بناتے ہیں, مگر بار طور ان کو پیسہ تو چاہیے. اس میں امریکہ بھی اپنا کردار ادا کر سکتا ہے, کیونکہ امریکہ ان کو پیسہ دیتا رہا ہے ہیومینیٹیرین ایڈ, اور اب بھی چونکہ اگر ساری عالمی طاقتیں جو P5 ممالک ہیں UN سیکورٹی کونسل کے, وہ یکسو ہو جائیں کہ افغانستان میں ایک دہشت گردی کی آماجگاہ نہیں بننے دینا ہم نے اس کو, تو پھر یہ ون ون ہوگا سب کے لیے. ادروائز یہ جو ریجنل ممالک ہیں روس اور چین, میرا خیال ہے یہ زیادہ مؤثر ثابت ہونے چاہیے. صحیح سر, اب یہ جو ہمارا آپریشن غضب للحق ہے, اس میں پاکستان کے آگے کیا ٹارگٹس ہوں گے, ان کو کتنا آئیڈینٹیفائی ہم نے مزید کرنا ہے, اور یہ کتنا عرصہ لمبا چلے گا یہ غضب للحق جو ہمارا ایک آپریشن ہے؟ دیکھیے, اس کی ٹائم فریم نہیں دیا جا سکتا جب تک آپ کے اہداف پورے نہ ہوں, کیونکہ آپ کو تیار رہنا ہے. وہ ایک گوریلا جنگ لڑ سکتے ہیں, کیونکہ اگر ان کا نقصان ہوتا ہے تو وہ جا کے, کیونکہ ریگ ڈیگ قسم کی ان کی آرمی ہے, کوئی ریگولر نہ ان کے پاس ایئر فورس ہے, نہ ہی وہ اس طرح کا ان کا ڈھانچہ ہے فوج کا جیسے کہ ایک عام کنونشنل آرمی ہوتی ہے. تو ان کے ساتھ ہمیں جنگ لڑتے ہوئے 2-3 عوامل کا خیال رکھنا ہوگا. ایک تو ہم ان کا اتنا نقصان پہنچائیں کہ ان کا جو جنگ لڑنے کا پوٹینشیل ہے وہ ختم ہو جائے یا منیمائز ہو جائے, اور وہ پاکستان کی سرحدوں کے اندر آ کے در اندازی نہ کر پائے. دوسرا, ہمیں وہ کریٹ کرنی ہے کنڈیشن کہ وہ دہشت گرد تنظیم جیسے TTP ہے اس کی مدد کرنے کے قابل نہ ہو, اور TTP کا ہم اندر کلا کما کریں. وہ بھی ہمارے اہداف پورے ہو سکتے ہیں اس طرح. صحیح سر, یہ بھی کہا جاتا تھا کہ جو امریکہ اپنا اسلحہ چھوڑ کے گیا تھا وہ بھی پاکستان کے خلاف استعمال ہوا تھا, تو وہ اسلحہ بھی ہم نے نیوٹرلائز کر دیا ہے. جی ہاں بالکل, وہ بھی دیکھیے 73 پریسیجن سٹرائکس ہوئے, ایئر سے آرٹلری سے بھی, اور بگرام ایئر بیس پہ بہت سا اسلحہ تھا جو تباہ کیا گیا. جلال آباد پہ ڈرونز کچھ ملے, ان کو بھی تباہ کیا گیا. اور اس میں ان کی APCs بھی تھی, ان کے پاس اسمال آرمز تھے, اور ہیوی جو اکوپمنٹ تھی وہ بھی تھی, سرویلنس کی اکوپمنٹ تھی, بہت ماڈرن ان کے پاس وہ تھا. تو وہ جو ڈمپس تھے ان ڈمپس کو تباہ کیا گیا, تو وہ ان کا خاصا نقصان ہوا.